اور آپ کو بتائیں یمنی بحریہ کی شاندار اور جاندار مزاحمت نے اسرائیل کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا ہے۔ اسرائیل کی اہم اعلان کی بندرگاہ 5 ماہ سے غیر فعال ہے۔ انصار اللہ کے حملوں نے اسرائیلی معیشت کو ہلا ڈالا۔ انتہائی اہم ایلات کی بندرگاہ ویران ہو گئی۔ 7 اکتوبر سے یمنی حملوں نے ایلات کی مصروف بندرگاہ کو مفلوج کر دیا، جہاں یومیہ 20 سے 25 چھوٹے اور بڑے جہاز لنگر انداز ہوتے تھے، وہاں اب چھوٹی کشتی اور مچھیروں کی لانچ بھی نہیں آتی۔ بندرگاہ جس سے یومیہ 20 ملین ڈالر تک کا تجارتی فائدہ ہوتا تھا، وہاں اب ویرانی ہے۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کے مطابق یمنی بحری حملوں کی وجہ سے 6 ماہ سے بندرگاہ کا تمام آپریشن بند ہے۔ 5 ماہ سے کوئی جہاز لنگر انداز نہیں ہوا۔ صرف تنخواہوں اور بندرگاہ کی دیکھ بھال پر 6 ملین سے 3 ملین ڈالر ماہانہ خرچ ہو رہا ہے۔ یمنی اور عراقی مزاحمتی تنظیموں کی جانب سے ایلات پر 500 سے زائد میزائل، راکٹ اور ڈرون حملے کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی سینسرشپ کی وجہ سے نقصانات بتانے پر پابندی ہے، لیکن اخبار کی رپورٹ کے مطابق ذرائع نے کئی ڈرونز کے بندرگاہ کے قریب گرنے اور ان سے نقصانات کی اطلاع بھی دی ہے۔ حملوں کو ناکام بنانے پر اب تک 20 کروڑ ڈالر سے زائد خرچ ہوئے ہیں۔ اب تک بندرگاہ سے تجارت بند ہونے کی وجہ سے اسرائیل کو 3000 ملین ڈالر کا براہ راست نقصان ہو چکا ہے۔ اسرائیلی حکومت اب بندرگاہ کو بند کرنے پر غور کر رہی ہے۔ انصار اللہ کے حملوں نے اسرائیلی معیشت کو ہلا ڈالا۔ انتہائی اہم ایلات کی بندرگاہ ویران ہو گئی۔ 7 اکتوبر سے یمنی حملوں نے ایلات کی مصروف بندرگاہ کو مفلوج کر دیا، جہاں یومیہ 20 سے 25 چھوٹے اور بڑے جہاز لنگر انداز ہوتے تھے، وہاں اب چھوٹی کشتی اور مچھیروں کی لانچ بھی نہیں آتی۔ بندرگاہ جس سے یومیہ 20 ملین ڈالر تک کا تجارتی فائدہ ہوتا تھا، وہاں اب ویرانی ہے۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کے مطابق یمنی بحری حملوں کی وجہ سے 6 ماہ سے بندرگاہ کا تمام آپریشن بند ہے۔ 5 ماہ سے کوئی جہاز لنگر انداز نہیں ہوا۔ صرف تنخواہوں اور بندرگاہ کی دیکھ بھال پر 6 ملین سے 3 ملین ڈالر ماہانہ خرچ ہو رہا ہے۔ یمنی اور عراقی مزاحمتی تنظیموں کی جانب سے ایلات پر 500 سے زائد میزائل، راکٹ اور ڈرون حملے کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی سینسرشپ کی وجہ سے نقصانات بتانے پر پابندی ہے، لیکن اخبار کی رپورٹ کے مطابق ذرائع نے کئی ڈرونز کے بندرگاہ کے قریب گرنے اور ان سے نقصانات کی اطلاع بھی دی ہے۔ حملوں کو ناکام بنانے پر اب تک 20 کروڑ ڈالر سے زائد خرچ ہوئے ہیں۔ اب تک بندرگاہ سے تجارت بند ہونے کی وجہ سے اسرائیل کو 3000 ملین ڈالر کا براہ راست نقصان ہو چکا ہے۔ اسرائیلی حکومت اب بندرگاہ کو بند کرنے پر غور کر رہی ہے۔ انصار اللہ کے حملوں نے اسرائیلی معیشت کو ہلا ڈالا۔ انتہائی اہم ایلات کی بندرگاہ ویران ہو گئی۔ 7 اکتوبر سے یمنی حملوں نے ایلات کی مصروف بندرگاہ کو مفلوج کر دیا، جہاں یومیہ 20 سے 25 چھوٹے اور بڑے جہاز لنگر انداز ہوتے تھے، وہاں اب چھوٹی کشتی اور مچھیروں کی لانچ بھی نہیں آتی۔ بندرگاہ جس سے یومیہ 20 ملین ڈالر تک کا تجارتی فائدہ ہوتا تھا، وہاں اب ویرانی ہے۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کے مطابق یمنی بحری حملوں کی وجہ سے 6 ماہ سے بندرگاہ کا تمام آپریشن بند ہے۔ 5 ماہ سے کوئی جہاز لنگر انداز نہیں ہوا۔ صرف تنخواہوں اور بندرگاہ کی دیکھ بھال پر 6 ملین سے 3 ملین ڈالر ماہانہ خرچ ہو رہا ہے۔ یمنی اور عراقی مزاحمتی تنظیموں کی جانب سے ایلات پر 500 سے زائد میزائل، راکٹ اور ڈرون حملے کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی سینسرشپ کی وجہ سے نقصانات بتانے پر پابندی ہے، لیکن اخبار کی رپورٹ کے مطابق ذرائع نے کئی ڈرونز کے بندرگاہ کے قریب گرنے اور ان سے نقصانات کی اطلاع بھی دی ہے۔ حملوں کو ناکام بنانے پر اب تک 20 کروڑ ڈالر سے زائد خرچ ہوئے ہیں۔ اب تک بندرگاہ سے تجارت بند ہونے کی وجہ سے اسرائیل کو 3000 ملین ڈالر کا براہ راست نقصان ہو چکا ہے۔ اسرائیلی حکومت اب بندرگاہ کو بند کرنے پر غور کر رہی ہے۔ انصار اللہ کے حملوں نے اسرائیلی معیشت کو ہلا ڈالا۔ انتہائی اہم ایلات کی بندرگاہ ویران ہو گئی۔ 7 اکتوبر سے یمنی حملوں نے ایلات کی مصروف بندرگاہ کو مفلوج کر دیا، جہاں یومیہ 20 سے 25 چھوٹے اور بڑے جہاز لنگر انداز ہوتے تھے، وہاں اب چھوٹی کشتی اور مچھیروں کی لانچ بھی نہیں آتی۔ بندرگاہ جس سے یومیہ 20 ملین ڈالر تک کا تجارتی فائدہ ہوتا تھا، وہاں اب ویرانی ہے۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کے مطابق یمنی بحری حملوں کی وجہ سے 6 ماہ سے بندرگاہ کا تمام آپریشن بند ہے۔ 5 ماہ سے کوئی جہاز لنگر انداز نہیں ہوا۔ صرف تنخواہوں اور بندرگاہ کی دیکھ بھال پر 6 ملین سے 3 ملین ڈالر ماہانہ خرچ ہو رہا ہے۔ یمنی اور عراقی مزاحمتی تنظیموں کی جانب سے ایلات پر 500 سے زائد میزائل، راکٹ اور ڈرون حملے کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی سینسرشپ کی وجہ سے نقصانات بتانے پر پابندی ہے، لیکن اخبار کی رپورٹ کے مطابق ذرائع نے کئی ڈرونز کے بندرگاہ کے قریب گرنے اور ان سے نقصانات کی اطلاع بھی دی ہے۔ حملوں کو ناکام بنانے پر اب تک 20 کروڑ ڈالر سے زائد خرچ ہوئے ہیں۔ اب تک بندرگاہ سے تجارت بند ہونے کی وجہ سے اسرائیل کو 3000 ملین ڈالر کا براہ راست نقصان ہو چکا ہے۔ اسرائیلی حکومت اب بندرگاہ کو بند کرنے پر غور کر رہی ہے۔ انصار اللہ کے حملوں نے اسرائیلی معیشت کو ہلا ڈالا۔ انتہائی اہم ایلات کی بندرگاہ ویران ہو گئی۔ 7 اکتوبر سے یمنی حملوں نے ایلات کی مصروف بندرگاہ کو مفلوج کر دیا، جہاں یومیہ 20 سے 25 چھوٹے اور بڑے جہاز لنگر انداز ہوتے تھے، وہاں اب چھوٹی کشتی اور مچھیروں کی لانچ بھی نہیں آتی۔ بندرگاہ جس سے یومیہ 20 ملین ڈالر تک کا تجارتی فائدہ ہوتا تھا، وہاں اب ویرانی ہے۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کے مطابق یمنی بحری حملوں کی وجہ سے 6 ماہ سے بندرگاہ کا تمام آپریشن بند ہے۔ 5 ماہ سے کوئی جہاز لنگر انداز نہیں ہوا۔ صرف تنخواہوں اور
बंदरगाह की देखभाल पर 6 मिलियन से 3 मिलियन डॉलर माहाना खर्च हो रहा है। यमनी और इराकी मज़ाहमती तंजीमों की जानिब से इलाद पर 500 से ज़ायद मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन हमले किए गए हैं। इसराइली फौज की सेंसरशिप की वजह से नुकसानात बताने पर पाबंदी है, लेकिन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए ने कई ड्रोन्स के बंदरगाह के करीब गिरने और उनसे नुकसानात की इत्तला भी दी है। हमलों को नाकाम बनाने पर अब तक 20 करोड़ डॉलर से ज़ायद खर्च हुए हैं। अब तक बंदरगाह से तिजारत बंद होने की वजह से इसराइल को 3000 मिलियन डॉलर का बराह रास्त नुकसान हो चुका है। इसराइली हुकूमत अब बंदरगाह को बंद करने पर गौर कर रही है।